بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے یہ مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو آدمی اس مہینے میں حج کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ تو کوئی فسق و فجور کرے، نہ اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کرے، اور اپنی زبان سے کوئی بیہودہ الفاظ استعمال نہ کرے۔ وتزودوا، اور تم توشہ زاد راہ اختیار کرو، زاد راہ لے لو۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ تقوی کا توشہ یا تقوی کا زاد راہ یہ بہتر ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ مجھ سے ڈریں۔
اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ حج کا مہینہ تھا۔ مناسب تو یہ تھا کہ حج کے دوران یا حج کے پہلے اس موضوع کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ قربانی بھی ساتھ میں تھی، قربانی کے واقعے کو بتلانا اور قربانی کے مسائل کو بتلانا اور اسی طریقے سے قربانی کی حقیقت کو بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے حاجی صاحبان اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کر کے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان بن کر کے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو لوٹتے وقت جن کاموں کی نشاندہی یا جن باتوں کی تاکید ایک حاجی صاحبان کے لیے کی گئی ہے، اس کو دراصل آج کے خطبے میں بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاجی حج کر کے واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، ان کے لیے کیا میسج اور کیا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں مختصر طور پر انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، 3 مہینے حرمت کے پے در پہ ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ آپ کو بارہا بتایا جا چکا ہے کہ حرمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھے اور مکمل طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو چونکہ یہ پے در پہ 3 مہینے حرمت کے ہیں، ذو القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اس میں مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ جب آدمی حج کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تو بہت سارے حاجی صاحبان ذو القعدہ کے مہینے میں نکل جاتے ہیں۔ تو جب راستہ امن اور امان کے ساتھ میں ہوگا تو حاجی صاحبان بھی امن اور امان کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ذو الحجہ کے مہینے میں مکمل طور سے امن اور امان کے ساتھ میں حج کر لیں، اور اسی طریقے سے حج کرتے کرتے محرم الحرام کا مہینہ آ جائے تو بہت سارے حاجی صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گھروں میں لوٹتے محرم الحرام کا مہینہ ہو جاتا۔ تو محرم الحرام کے مہینے کو بھی حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، قتل و غارت گری نہیں ہوتی، راستہ بالکل سکون اور پرامن ہوتا ہے۔ تو لہذا حاجی صاحبان امن اور امان کے ساتھ میں اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اسی وجہ سے پے در پہ 3 مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ارشاد فرمایا کہ فمن فرج فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو آدمی اس مہینے میں یعنی حرمت کے اس مہینے میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا ہے، اس مہینے میں اگر حج کرے تو اس کو چاہیے کہ حج کے دوران میں کسی قسم کا کوئی فضول بات نہ کرے، اپنی زبان کو گندی نہ کرے، کسی کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، شکایت کر کے، گالی دے کر کے، اپنی زبان سے کوئی گندی بات کہہ کر کے، گندے الفاظ نکال کر کے، جنسی بات، شہوانی یا شہوانیت کو فروغ دینے والی بات اپنی زبان سے نہ کرے۔ زبان سے جو گندی چیز ہوتی ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک رکھے۔ بلکہ اب مفسرین کے مطابق تو یہ ہے کہ حج کے دوران میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اپنی بیوی سے ملے نہ۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو بھی حفاظت سے رکھے، آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہ دیکھے، آنکھوں کو بالکل بری نظر سے بچا کر کے رکھے، کسی کو حسد بھری نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کو اپنی آنکھوں سے ڈرائے نہیں، چمکائے نہیں، کسی کو آنکھ نہ دکھائے۔ اسی طریقے سے کان کی حفاظت کرے،
کہ کان سے بھی کوئی غلط بات نہ سنے، کان سے غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، کان سے کوئی بیہودہ الفاظ نہ سنے۔ اسی طریقے سے ہاتھ کی حفاظت کرے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے کسی گندی اور غلط چیز کو نہ چھوئے، مکمل طور سے سر سے لے کر کے پیر تک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف رکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق حج کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایسا حاجی جب اس مکمل تاکید کو اپناتے ہوئے اور مکمل پابندی کو اپناتے ہوئے حج کرتا ہے اور حج کر کے اپنے گھروں کو لوٹتا ہے، تو ایسا آدمی ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے آج ہی اس نے جنم لیا ہے، اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو بالکل بے داغ ہوتا ہے، گناہوں سے مبرہ، پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو ایسا حاجی جب حج کر کے اپنے گھروں کو لوٹتا ہے تو گویا کہ اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اس کے سارے گناہ دھل چکے۔ یہی وجہ تھی، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کے دوران میں اس کی وفات ہو جائے تو اس کو احرام ہی کی حالت میں دفن کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل میں قیامت کے دن یہ گواہی دوں گا اور یہ آدمی تلبیہ پکارتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ تو جو آدمی حج کر رہا ہو اور حج کے دوران میں اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے، تو ایسا آدمی بے داغ ہو کر کے قیامت کے دن اٹھتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل بد نصیب ہوتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے دوران میں چونکہ انڈیا کے اندر میں یا پاکستان کے اندر میں یا بنگلہ دیش میں ان کے آقاؤں نے ان کو پٹی پڑھائی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے پورے سعودی عرب کے اندر میں وہابیوں کی مسجد ہے، وہابیوں کی مسجد میں جماعت کے ساتھ میں نماز مت پڑھنا، وہابیوں کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ اگر تم نے وہابی کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ بہت بڑی مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب ان کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ وہابی امام ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کے جو انڈیا اور پاکستان بنگلہ دیش میں بدعت و خرافات کرتے تھے وہاں بھی بدعت و خرافات کرتے۔ جبکہ کوئی بھی اگر حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو مکہ یہ توحید کا سینٹر ہے اور مدینہ یہ سنت کا مرکز ہے، سنت کا منبع ہے۔ ہم جب حج کرنے کے لیے جائیں وہاں سے لوٹیں تو مکہ سے توحید لے کر کے لوٹیں اور مدینہ سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے لوٹیں۔ بہت سارے ایسے ہیں وہاں پر جاتے ہیں لیکن ان کو توحید سمجھ میں نہیں آتی ہے، مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ بدعات و خرافات کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کیا ہے ان کو اس بات کو پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے کہ یہ حق بات کو قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اگر آدمی حج کرنے کے لیے جائے تو جہاں اس نیت سے جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر دے، تو وہاں اس نیت سے جانا چاہیے کہ ہمیں مکہ سے توحید لینا ہے اور مدینہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ لینا۔ بہت سارے ایسے بھی حاجی صاحبان ہیں جو حج کر کے واپس آ گئے، ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی ہے، مکمل تقوی اور پرہیزگار کا نمونہ بالکل بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں تک رہتا ہے، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، پہلے جیسے
فطرت کے مطابق چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، فطرت کے مطابق دغا بازی کرتے تھے، فطرت کے مطابق دوسروں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ حج سے آنے کے بعد بھی ان کی زبان گندی رہتی ہے، ان کی زندگی بالکل بدلتی نہیں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا مکمل طور سے موقع دیا ہے، اور جب اس کو موقع مل جاتا ہے تو موقع ملنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتے۔ ہاں کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرے، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ مہینوں تک تو اپنے آپ کو مکمل طور سے پرہیزگاری کا نمونہ بنایا، اس کے بعد پھر اپنی رفتار پہ آ گئے، اپنی فطرت پہ آ گئے۔ تو معاف کیجیے، ایسا حج کوئی کام کا نہیں ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں یہ سیلفی کا دور ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں تو سیلفی لے رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ہے تو سیلفی لے رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان کو جہاں جس وقت موقع ملتا ہے سیلفی لیتے، اور سیلفی لے کر کے اپنے موبائل کے اسٹیٹس پہ لگاتے، یا موبائل کی پروفائل پہ لگاتے، یا واٹس ایپ میں یوٹیوب میں لگاتے۔ یہ ان کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دور میں، یا اس کے بعد صحابہ کے دور میں، یا آپ آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے لیجیے، کون سے سیلفی کا دور تھا، کون سے موبائل کا دور تھا؟ لیکن اس زمانے میں لوگ مکمل طور سے حج کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید اور احکام کے مطابق۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور سے اپنے آپ کو بالکل اس کام کے لیے گئے، جس کام کے لیے ہم گئے اسی کام پر مکمل طور سے توجہ دیں، اور جب حج سے واپس آ کر آئیں تو ایسے رہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ اب اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اللہ ہمیں نہیں معاف کرے گا۔ یہ سوچ کر کے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے رو کے رکھے، اپنے آپ کو مکمل طور سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر کے رکھے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی مکمل پابندی کرتے، لیکن اکثر معاملہ ایسا دیکھا جاتا ہے۔ وہی معاملہ ہوا کہ ایک حاجی صاحب کسی بنیے کی دکان پہ گئے، کہا میرا کھاتا نکالو۔ بنیے کو بڑی خوشی ہوئی کہ حاجی صاحب حج سے واپس آ گئے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں بات ڈال دی ہے، لگتا ہے کہ یہ میرا پرانا حساب چکتا کر دے گا۔ بنیے نے بڑی خوشی اس کا کھاتا نکالا، اس کی کاپی نکالی۔ حاجی صاحب نے کہا میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ بنی نے بتایا یہاں آپ کا نام لکھا ہوا۔ کہا میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ اس کو مطلب یہ نہیں تھا کہ پرانا حساب چکتا کرے، بس معاملہ یہ تھا کہ میرے نام کے آگے حاجی لکھ دو۔ تو ایسا بھی معاملہ چلتا ہے۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں تو گویا کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا مارکا سر انجام دے کر کے آ رہے، بہت بڑا 30 مار خواہ بنے ہوئے ہیں اور بہت بڑا کام کو انجام دے کر کے آ رہے ہیں۔ اب ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، ان کو حاجی صاحب کہہ کر کے بلایا جائے، ان کو مسجد کا سیکریٹری بنایا جائے، ان کو مدرسے کا ناظم خزانچی بنایا جائے، ان کو بڑے عہدے سے سرفراز کیا جائے، اس لیے کہ حاجی صاحب ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حاجی صاحب ہیں تو ہر معاملات میں مجھے بلایا جائے، ہر جگہ میری پوچھ ہو، ہر جگہ میری عزت ہو۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کیا آپ اسی وجہ سے حج کرنے کے لیے گئے تھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ حج سے واپس آئیں تو کوشش کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کسی سے کوئی ظلم زیادتی، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو جائے۔ جیسے آپ حج کے دوران میں اپنے آپ کو مکمل طور سے گناہوں سے پاک و صاف رکھتے تھے، ویسے ہی اپنے آپ کو مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ تب جا کر کے آپ کا معاملہ ایسا ہوگا جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوٹتا ہے اپنے گھروں سے تو جیسا ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی اور خوش کر سکیں، لیکن یہ معاملہ الٹا پایا جاتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں یہ بھی دکھایا جاتا ہے حاجی صاحبان جب حج کر کے واپس آتے ہیں
تو بڑا فنکشن کرتے، جشن ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے ہال میں، اور بڑے بڑے شامیانے لگا کر کے وہاں پہ باقاعدہ جشن منایا جاتا۔ حج سے واپسی آنے کے بعد دعوت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو حج سے واپس آ کر کے آپ لوگوں کو دعوت کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3809 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا ذات الرقاع سے واپس آئے۔ واپس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے یا اونٹ کو ذبح کی، پھر لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اس کا گوشت کھایا، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی سفر حج سے اپنے گھر کو واپس لوٹے تو حسب حیثیت اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی دعوت کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپس آ کر کے دعوت کیا تھا۔ لیکن حسب حیثیت یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا ہے، تو اب اس کو کہاں دکھلائے، کہاں خرچ کرے، کہاں اس کی نشو نمائی ہو، کہاں اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہال بھی بک کیا جاتا، بڑے بڑے شامیانے لگائے جاتے اور باقاعدہ جشن منایا جاتا۔ بریانی تو بریانی، اس کے ساتھ ساتھ میں پتہ نہیں کتنے لوازمات ہوتے ہیں اور کئی لاکھ روپے خرچ کر ڈالے جاتے ہیں، جس سے ایک آدمی ایک سال حج کر سکتا۔ اگر آپ دعوت کرنا ہے، آپ کو دعوت کیجئے، سادگی سے دعوت کیجئے، لیکن باقاعدہ وہ آئس کریم اور وہ پچکا اور وہ بریانی اور یہ وہ لوازمات ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ لوگوں کو دعوت دینے کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے۔ ایسی دعوت میں شریک نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے دعوت پر حاجی صاحب کو اعتراض کرنا چاہیے کہ ایسی دعوت نہ ہو۔ اگر اللہ رب ورنہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے تو نہ کرے، کوئی دقت نہیں۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو مستحب ہے، کر سکتا ہے، لیکن سادگی کے ساتھ میں، دکھاتے ہوئے نہ، نشو نمائی نہ کرتے ہوئے، مکمل سادگی کے ساتھ میں۔ جو اللہ رب العالمین نے دیا اسی کو خرچ کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب وہ حج سے واپس آئے تو حج سے واپس آنے کے بعد میں لوگوں کی دعوت کرے، لیکن سادگی کے ساتھ میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بات دیکھی جا رہی ہے، پچھلے سال سے ہی دیکھی جا رہی ہے، کہ کچھ لوگ حج کو جا رہے ہیں پیدل۔ اس پہ لوگوں کے مختلف آ رہے ہیں، لوگ مختلف طرح کے نظریات پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی بڑی پذیرائی کر رہے ہیں۔ پچھلے صاحب کیرالہ سے ایک صاحب گئے تھے حج کرنے کے لیے، حج کر چکے، اپنے گھر کو بھی واپس لوٹ گئے۔ اسی سال ایک صاحب حج کو نکل رہے تھے، ہری پگڑی والے۔ جو صاحب پہلے کیرالہ سے نکلے حج کرنے کے لیے، ان کی بڑی دھوم، سوشل میڈیا پہ ان کی بڑی تصویریں آ رہی ہیں، روزانہ ان کا ویڈیوز اپلوڈ ہو رہا ہے، روزانہ دکھایا جا رہا ہے، ایک وی آئی پی کی طرح اس کو عزت دی جا رہی ہے، ان کو سمان دیا جا رہا ہے۔ جس شہر میں گزر رہے ہیں وہاں ان کو باقاعدہ سیکورٹی دی جا رہی ہے۔ ایسا ویڈیو میں دکھایا جا رہا، جہاں جہاں سے گزرتے لوگ ان پر پھول برساتے، یہ سارا ویڈیوز دکھایا جا رہا ہے۔ جس شہر سے گزر رہے ہیں وہاں پہ باقاعدہ سیکورٹی لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی کے دکھایا جا رہا کہ ایک حاجی صاحب ہے، بیچارے تھوڑا کچھ عمر ان کا ہو گیا ہے، ہری ٹوپی لگا کر کے پیچھے میں اپنے بیگ زیادہ راہ لے کر چل رہے ہیں۔ کوئی ویڈیوز نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، اکیلے شانتی سے جا رہے، آرام سے جا رہے۔ پیچھے سے کوئی بائک والا آیا، آ کے پوچھا کہاں جا رہے؟ حج کرنے جا رہے۔ پیدل جا رہے؟ کہاں پیدل جا رہے؟ تو ان کا کوئی ویڈیوز نہیں، ان کی کوئی شہرت نہیں، ان کا کوئی نام و نمود نہیں، بلکہ وہ بھی جا رہے ہیں۔ اس سال سمجھ میں پتہ چل رہا ہے کہ کرناٹک سے بھی کوئی صاحب نکل رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں۔ اب پیدل حج کرنا، وہ بھی کئی ہزار کلومیٹر، ایک سال کا وقفہ لگے گا،
ابھی اس سال نکلے ہیں تو آئندہ سال پہنچیں گے، حج کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے. 360 دن لگیں گے ان کو چلنے میں، کئی ہزار کلومیٹر چلیں گے، وہ روزانہ چلیں گے. تو اب اس پہ کچھ لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ لوگ شاباشی دے رہے ہیں، کچھ لوگ اچھے کامنٹس کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا ہے. آپ پیدل حج کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کر رہے ہیں، یہ دکھاوا ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا. آئیے ہم قرآن اور حدیث میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا جو لوگ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہاں تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لو کہ وہ پیدل حج کرے کہ نہیں کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس سے جا کر کے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اس نظر سے بے نیاز ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ تم پیدل حج کرو. نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی تو اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ سواری بھی کرے اور پیدل بھی حج کرے. کہیں کہیں اگر سواری ملے تو سواری کر کے جائے، اور پیدل جائے، پیدل سے تھک جائے تو سواری کر لے. اسی طرح کی ایک اور روایت میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں کے درمیان میں گھسیٹ کر کے چل رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے پوچھا کہ یہ آدمی کو کیا ہو گیا، کیوں یہ اپنے دونوں بچوں کے کندھوں پہ گھسیٹ کر کے اپنے آپ کو چلا رہا ہے. تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ میرے ابا نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کر کو جائیں گے. بوڑھے آدمی پیدل حج کرنے کی نظر مان رہے ہیں، طاقت نہیں ہے ان کے پاس میں چلنے کی، اور نظر مان رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو ہلاکت میں اور اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو، اور بھلائی کرو، احسان کرو، اچھائی کرو، اچھائی کے ساتھ میں رہو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے بابا کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے کندھوں کے سے گھسیٹ کر کے چل رہے ہیں. پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں اپنے آپ کو گھسیٹ کر کے چل رہے ہیں اپنے بیٹوں کا کندھوں کا سہارا لے کر کے. تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا نے نظر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کر کو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الشیخ ارکب، اے شیخ سواری کر لے، فإن اللہ غنی عنک وعن نظرک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے نظر سے اور تیرے اس پیدل چلنے سے بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ تو پیدل حج کرے یا تو پیدل حج کرنے کی نظر مانے. اپنے آپ کو ہلاکت میں، پریشانی میں مت ڈال، سوار ہو جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ چونکہ اس آدمی نے نظر مانی تھی، نظر ماننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صاحب نے کہا نہیں، نظر کو توڑ دے، کفارہ ادا کر اور پیدل مت جا، سواری کر لے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کیا. ان میں سے کچھ لوگ سوار بھی تھے اور کچھ لوگ پیدل بھی تھے. مدینہ سے مکہ گئے پیدل اور مکہ سے مدینہ آئے پیدل. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس میں سواری نہیں تھی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کی تاریخ میں آپ کو حیثیت سے نوازا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سہولیات دی ہے تو اس سہولیات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس سہولیات کو پیچھے ڈھکیل کر کے پیدل حج کرنا چاہیے. یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کا معاملہ یہ ہے
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ اہل یمن، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اہل یمن جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو یہ زیادہ راہ نہیں لیا کرتے تھے، راستے کا خرچ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ توکل کرتے تھے، اللہ پہ بھروسہ. اور ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتے تھے کہ میرا پاس میں روپے پیسے ختم ہو گئے، مجھے دیجیے. تو قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ تقوی کا یہ زیادہ یہ بہتر ہے. آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حیثیت سے نوازا ہے، آج کی تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سہولیات سے نوازا ہے، آج کی تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب متعین کر دی ہے، آج کی تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ کو پرامن بنا دیا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے سوار ہو کر کے حج کرنے کے لیے جانا چاہیے، نہ کہ 360 دن یا 65 دن مکمل لگا کر کے پیدل حج کرنے کے لیے جانا چاہیے. ایک معاملہ آپ دیکھے ہوں گے، جب بھی آپ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کی نظر سے تو ضرور گزری ہوگی وہ ویڈیوز، تو جب بھی آپ نے ویڈیوز دیکھا ہوگا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سوشل بلاگ بناتے ہیں، اپنا پرسنل بلاگ بناتے ہیں اور اس بلاگ پہ ڈیلی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں، ڈیلی. اب جو ان کے ساتھ میں جا رہا ہے تو کوئی تو ہوگا کہ جو ان کا پرسنل، آپ دیکھیں گے جب وہ جا رہے ہوں گے تو ان کے پاس میں کوئی پرسنل سامان نہیں ہے، ان کا تو کچھ تو پرسنل سامان ہوگا، کپڑے ہوں گے، تولیہ ہوگا، صابن ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جو سفر کی جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے ساتھ میں ہوں گی. تو وہ ان کے ساتھ میں نہیں ہوتی، لوگ ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں لیکن ان کا سامان ان کے ساتھ میں نہیں ہوتا. تو ان کے سامان کو ڈھوتا کون ہے، ان کے سامان کو اٹھا کر کے کون چلتا ہے، یا کون ان کی ویڈیوز بنا کر کے ان کے جو ہے پرسنل بلاگ پہ اپلوڈ کر رہا ہے. تو کوئی تو ہے جو اس کے سامان کو لے کر کے سواری کے ساتھ میں جا رہا ہے، 2 چکے پہ یا 4 چکے پہ، ان کے سامان کو ساتھ میں لے کر کے جا رہا ہے، کوئی بھی تو ان کا ساتھ ہوگا. تو جو ساتھ میں جا رہا ہے وہ تو سوار ہے، لیکن جس کی ویڈیوز بنائی جا رہی وہ پیدل چل رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے بندے، جو آپ کا سامان ڈھو رہا ہے، جو آپ کی ویڈیوز بنا رہا ہے، ہر شہر کی، ہر گلی کی، ہر محلے کی، ہر نکڑ کی جو آپ کی ویڈیوز بنا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ میں سوار ہو جائیے. اگر 2 چکا ہے تو 2 چکے میں سوار ہو جائیے، 4 چکا ہے تو 4 چکے میں سوار ہو جائیے. یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ پیدل حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں بھی آپ جا کر کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کرناٹک سے ایک صاحب نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی نکل رہے ہیں، ان کی بھی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، وہ بھی ڈیلی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ڈیلی ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں. ہزاروں کلومیٹر پیدل چلنا، یہ کون سا تقویٰ ہے، یہ کون سے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ایسا معاملہ کرنا ہے؟ لہذا یہ تقویٰ نہیں ہے. ہاں کوئی کر رہا ہے کرتے رہے، لیکن یہ تقویٰ کے منافی ہے، تقویٰ کے لیے صحیح نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دکھاوا نہ کرے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کیسے وہ صاحب گئے وہاں پہ جا کر کے دعا مانگ رہے ہیں تو ان کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، رکوع سجدہ کر رہے تھے ان کو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، طواف کر رہے تھے ان کی ویڈیو. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا آپ اسی لیے حج کرنے جا رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی ویڈیوز بنا کر کے اپلوڈ کی جائے؟ اس سے کیا میسج دینا ہے، اس سے کیا پیغام لوگوں کو دینا ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے واسطے. ان کا دل کا حال اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، ہم اس کو ٹٹولنا نہیں چاہتے. لیکن کیونکہ ابھی ٹرین چل پڑا ہے، پچھلے سال وہ گئے تھے، اس سال یہ گئے، آئندہ سال پتہ نہیں اور کون جائے گا اور کون جائے گا. یہ ٹرین چل پڑا ہے ہندوستان سے کہ ہندوستان سے مکہ تک جانا ہے پیدل. تو یہ تقویٰ کے لیے صحیح نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسباب متعین کیے ہیں اس اسباب کو اپنائے اور اسباب کو اپنا کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرے. کیا فائدہ اپنے آپ کو تھکانے سے، اپنے آپ کو مشکلات میں پریشانی میں ڈال کر کے سفر کرنے سے؟ آسانی کے ساتھ میں سفر کرے اور آسانی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اپنے آپ کو ہلکان نہ کرے، پریشان نہ کرے اور اس طریقے سے لوگوں کے لیے دکھاوا نہ کرے. اور آپ کو اچھا میسج چھوڑنا، اچھا پیغام چھوڑنا ہے. آپ کو چاہیے کہ ایسے پیغام نہ چھوڑیں کہ جس سے لوگوں کے اندر میں ریاکاری آ جائے، دکھ لو میں بھی وہ جاتا ہے میں بھی چلتا ہوں. کیا حال ہے جی؟ ان کی پذیرائی ہو رہی، میری بھی پذیرائی ہوگی. اللہ رب العالمین دلوں کا حال جاننے والا ہے. لیکن ایسا تقویٰ کے منافی ہے، ایسا قرآن و حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اسباب اور اس کی سہولیات کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو مکمل طور سے حج کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں حج کے تعلق سے
الہ العالمین تو ان سب کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔